أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سامعین کرام، انڈرسٹینڈ یور صلاح، اپنی نماز کو سمجھ کر پڑھیے، اس عنوان کے تحت آج یہ چوتھا سبق آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورہ فاتحہ کو ڈیٹیل میں سمجھا، ہندی، اردو، انگلش تینوں لینگویجز میں۔ اب اس کے آگے کا اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص، ابھی ہم نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اس کو ہندی میں پڑھتے ہیں۔ جو لوگ عربک نہیں سمجھ سکتے ان کے لیے رومن لینگویج میں اور ہندی میں بھی اس کو لکھا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئیے اس کا ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل، اے نبی کہہ دو۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے، اپنے بارے میں اپنے بندوں کو بتایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا ہے، اور ان کے امتیوں کو نبی کے ذریعے بتلایا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی شریک ساتھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کا ہمسر کہلائے، اس کا شریک کہلائے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس صورت کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، اے میرے بندوں میں ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سب میرے محتاج ہو۔ دوسری آیت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب اس کے محتاج ہو۔ اور اے میرے بندو، میری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہاں اردو میں اس کا ترجمہ لکھا گیا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ادھر انگلش میں ٹرانسلیشن ہے سورہ اخلاص کا، Say O Muhammad, peace be upon him, He is Allah, the one, the self-sufficient master, whom all creatures need. He neither eats nor drinks. He begets not, nor was he begotten, and there is none co-equal or comparable unto him. اس کے آگے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر جاتے ہیں۔ اس اللہ اکبر کو تکبیر کہا جاتا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، ادھر رومن لینگویج میں ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اور ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ کہتے ہیں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد۔ اور رکوع کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے کے اندر جاتے ہیں۔ سجدے میں جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو اوپر 3 چیزیں لکھی ہیں، تکبیر، تحمید، تسبیح۔
تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تحمید کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور تسبیح کہتے ہیں ان دونوں کو سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہے تسبیح۔ ان تینوں کا ٹرانسلیشن آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، یعنی اللہ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں اس کا میننگ ہے پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ پھر سجدے کے اندر جو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا میننگ پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے۔ یہی سیم چیز ہندی اور انگلش کے اندر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے پالنے والے تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بڑی شان والا ہے۔ انہی چیزوں کا ٹرانسلیشن یہاں انگلش میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ۔ سمع اللہ لمن حمدہ، Allah listened to whosoever praised him. Rabbana lakal hamd, O our sustainer, all the praises are for you. Subhana Rabbi al-Azim, glory be unto my sustainer, the majestic. Subhana Rabbi al-A'la, glory be unto my sustainer, the most exalted. یہ سورہ اخلاص، تکبیر، تحمید اور تسبیح، ان چیزوں کو ہم نے عربی کے اندر پڑھا اور ساتھ ساتھ ہندی، اردو اور انگلش تینوں زبانوں میں یہ ٹرانسلیشن ہم نے پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔